بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد نبوت میں ایک آدمی تھا جس کا نام شمشون تھا۔ ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد نبوت میں ایک آدمی تھا جس کا نام شمشون تھا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، نیز روم کے کسی شہر کا رہنے والا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ہدایت عطا فرمائی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ حالانکہ اس کے گھر والے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اسی شہر میں مقیم تھے۔ بس شمشون نے بستی میں دور ایک مکان میں سکونت اختیار کر لی اور موقع بہ موقع آپ شہر والوں سے قتال کرتے اور انہیں قید کر لیتے اور ان سے مال غنیمت حاصل کرتے۔ بسا وقت آپ کچھ بغیر کھائے پیے کئی کئی دن جہاد کرتے اور جب پیاس محسوس ہوتی تو بستی کے پتھروں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تو آپ خوب سیر ہو کر پانی پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ یعنی شمشون کو پیاس پر گرفت عطا فرمائی تھی، اس لیے شہر کے رہنے والے ان سے پریشان تھے اور ان کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بعض شہر والوں نے ایک دن آپس میں مشاورت کی کہ شمشون کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ مشاورتی کونسل کے بعض افراد نے یہ رائے پیش کی کہ جب تک ہم شمشون کی اہلیہ سے ساز باز نہیں کریں گے تب تک ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ وہ لوگ حضرت شمشون کی زوجہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر سے غداری کر کے اسے بندوا دو تو ہم تمہیں ڈیروں مال پیش کریں گے۔ وہ عورت مال کی وجہ سے اپنے شوہر سے غداری کرنے پر راضی ہو گئی اور ان سے عہد کر لیا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ ان لوگوں نے اس عورت کو مضبوط رسیاں دے دیں اور اس سے کہا کہ جب شمشون سو جائیں تو یہ رسیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈال کر گردن کو جکڑ دینا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب شمشون گھر تشریف لائے اور اپنے بستر پر سو گئے، وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے آپ کے شانوں میں رسیاں ڈال کر آپ کے ہاتھ گردن میں جکڑ کر خوب مضبوط باندھ دیے اور صبح کے انتظار میں لیٹ گئی۔ جب حضرت شمشون نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت شمشون نے اپنی بیوی سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ بیوی نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں آپ کی قوت کا اندازہ کر سکوں۔ پھر اس عورت نے شہر والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے حضرت شمشون کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، وہ رسیاں ان کی طاقت کے سامنے موم بن گئیں۔ اس کے بعد شہر والوں نے اس عورت کے پاس لوہے کا توق اور زنجیر بھجوا دی اور کہا کہ جب حضرت شمشون سو جائیں تو ان کی گردن میں ڈال دینا۔ جب حضرت شمشون سو گئے تو ان کی بیوی نے لوہے کا توق اور زنجیر ان کے گلے میں ڈال دی۔ جب حضرت شمشون بیدار ہوئے یہ توق اور زنجیر آپ کے گلے سے ٹوٹ کر نکل گئی۔ حضرت شمشون نے اپنی زوجہ سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس عورت نے جواب دیا میں نے آپ کی طاقت آزمانے کے لیے ایسا کیا۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت شمشون سے کہا اے شمشون، کیا زمین میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جس سے تم مغلوب ہو جاؤ؟ حضرت شمشون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے مغلوب کر سکتا ہے اور پھر ایک اور چیز بھی ہے جو مجھے مغلوب کر سکتی ہے۔ اس عورت نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت شمشون نے فرمایا میں تمہیں اس کی خبر نہیں دے سکتا۔ اس عورت نے حضرت شمشون کو پھسلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ترکیب جاننے کے لیے اصرار کرتی رہی۔ حضرت شمشون کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے۔ حضرت شمشون نے فرمایا میری ماں میرے لیے ایک خوفناک چیز چھوڑ گئی ہے اور وہ میرے سر کے بال ہیں، لہذا اگر کوئی مجھے میرے بالوں سے باندھ دے گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کیونکہ ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ اس عورت نے آپ کو اسی حالت میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ حضرت شمشون سو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس نے حضرت شمشون کو ان کے بالوں سے باندھ دیا اور شہر والوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ شہر کے لوگ آئے اور حضرت شمشون کو گرفتار کر کے لے گئے۔ شہر والوں نے حضرت شمشون کے کان اور ناک کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں نکلوا کر شہر کے درمیان میں لوگوں کے لیے تماشا کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس شہر میں جگہ جگہ ستون بنائے گئے تھے جن پر بیٹھ کر لوگ حضرت شمشون کو دیکھ رہے تھے اور ان سے استہزاء کر رہے تھے۔ بس شہر کا بادشاہ بھی نکلا تاکہ وہ حضرت شمشون کی حالت کا مشاہدہ کر سکے۔ جب حضرت شمشون کا مسئلہ کیا جانے لگا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ان پر مسلط فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمشون کی دعا قبول فرمائی اور انہیں صحیح و سالم کر دیا اور حکم دیا کہ شہر کا وہ مینار جس پر بادشاہ اور دوسرے لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دے۔ بس حضرت شمشون نے ایسا ہی کیا۔ شہر کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شمشون کی مکار بیوی پر بجلی گرا دی۔ بجلی نے اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت شمشون کو اس کی غدار بیوی سے نجات دلا دی۔
اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔